عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1۔ غزل یوں ہے: خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1۔ خواجہ حیدر علی آتش کیونکہ ایک کلندرانہ مزاج رکھتے تھے، ان کی شاعری میں دنیا کی بے پرواہی پائی جاتی ہے۔ ان کی زندگی بہت کلندرانہ گزری ہے، فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ اس کی شاعری میں سب سے زیادہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے پرواہی ملتی ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے جب اس کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت جو ہے شاعری کی وہ یہی ہے، وہ دنیا کی بے پرواہی، بے ثباتی اور کلندرانہ مزاج سے شاعری کرتے تھے۔ چونکہ وہ دبستان لکھنؤ کے ایک نمایاں شاعر گزرے ہیں، دبستان لکھنؤ کے سب سے مشہور اور نمایاں شاعر ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ ان کا کلام بڑا رچا ہوا کلام ہوتا ہے، نادر تشبیہات اور تلمیحات ان کی اور تشبیہات تلمیحات وغیرہ ان کی شاعری میں بہت پائے جاتے ہیں، اور مزاج جو ان کی شاعری کا وہ کلندرانہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی چند اشعار جو میں پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو، وہ اس طرح ہیں: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے، غم غصہ و رنج و اندو و خرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ عزیز طلبہ، پہلا شعر ہے ان کا، وہ ہے: دہن کہتے ہیں منہ کو، گمان کہتے ہیں تصور کو، سوچنے کو، جو کچھ ہم کسی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں۔ گمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان ہوتا ہے، ایک بدگمان ہوتا ہے۔ خوش گمانی الگ چیز ہے اور بدگمانی الگ چیز ہے۔ کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، کلام کے معنی ہوتی ہیں باتیں، یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، یا اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں، یا کلام موزون ہوتی ہیں۔ اب شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میرے بارے میں، شاعر کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر میرے برے برے تصورات آتے ہیں، میرے لیے بہت برے برے گمان رکھتے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے، ان کی زبان پہ بری بری باتیں میرے لیے آتی ہیں جو بہت بری ہوتی ہیں، لیکن میں تو ایسا نہیں، یہ درمیان میں ایسی بری باتیں، بدگمانیاں میرے بارے میں کیوں آتی ہیں؟ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں جتنا لوگ سوچتے ہیں میرے بارے میں۔ یہ پہلے شعر کی تشریح۔ اب دوسرے شعر کی تشریح کرتے ہیں: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن سے مراد دنیا کا حسن ہے، سجائی ہوئی دنیا، اللہ کی سجائی ہوئی دنیا، اس کو زمینی چمن کہتے ہیں۔ اس کے رنگ مختلف طریقے سے بدلتے ہیں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی سرما اور کبھی گرما، لیکن مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ایک طرح کی نہیں رہتی ہے۔ یہاں مشکل
بھی ہے، آسان بھی ہے، اور طرح طرح کے تماشے یہ دنیا انسان کو دکھاتی ہے. طرح طرح کے تماشے، طرح طرح کی چیزیں ایسی دلکش جو انسان کو اپنی طرف بہلاتی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگین بنا کے بہلایا ہوا ہے، اور بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، رنگ آسمان کیسے کیسے بدلتا ہے، رنگ آسمان کیسے کیسے. یعنی کہ اس زمانے میں کس طرح کی چیزیں، کیسے زمانہ کروٹ بدلتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے. یعنی یہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے. شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے، ایک ایسی خوبصورت اور سجائی ہوئی ہے جو انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. لیکن یہاں انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، طرح طرح کے تماشے اس کی زندگی میں آتے ہیں. کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی خفا ہوتا ہے. دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے. شاعر فرماتے ہیں تیسری شعر میں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. شاعر فرماتے ہیں یہاں پر ان نامور شخصیات کا اظہار کرتے ہیں. سکندر اعظم جو دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی قبر کے نشان بھی ختم ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے نامور لوگ جو دنیا میں آئے، بڑے بڑے رستم آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، وہ دنیا سے چلے گئے. ان کا نام باقی رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نام بھی باقی نہیں رہا ہے. شاعر اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا نہ رہنے والی چیز ہے. اور چوتھا شعر ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے. شاعر فرماتے ہیں دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، اہل عالم کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کو. شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے. واقعی میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کے رہنے کے جو مکان ہیں، وہاں اس کے رہنے کی جو جگہ ہے، وہ کچھ الگ تھلگ جیسے ہیں. شاعر فرماتے ہیں یہاں دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، یعنی کہ میں نے ساری دنیا کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں جو میرا محبوب ہے اس کے مکان کیسے کیسے ہیں، وہ دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے. آخری شعر ہے ان کا، غم و غصہ اور رنج و ادو و حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. غم و غصہ، رنج کہتے ہیں حد سے زیادہ انسان کسی غم میں مبتلا ہو. اندھوں کے معنی ہوتے ہیں رنج، اور حرما کے معنی ہوتے ہیں بدنصیبی. ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. شاعر فرماتے ہیں غم و غصہ اور رنج و اندو و حرما، میری زندگی میں رنج ہے، دکھ ہے، بدنصیبی ہے، اور میں کہتا ہوں غم و غصہ اور رنج و حرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. میری زندگی کے اندر غم و غصہ و رنج آتا ہے. انسان کو ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کو ساتھ لے کے مسلسل آگے چلنا ہوتا ہے. شاعر فرماتے ہیں تو میں ان کو مہربان ہی اپنے سمجھتا ہوں، ان کی ہی ذریعے سے میں آگے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، زندگی کو آگے بڑھا رہا ہوں، چل رہا ہوں. یہاں پہ غم و غصہ، رنج، دکھ، بدنصیبی، یہ چیزیں جو ہے مہربان اس لیے کہا شاعر نے اس کو کہ ان کو ہی لے کر میں زندگی اپنی بسر کر رہا ہوں، یہی تو میرے ساتھی ہیں. یہ قدرتی بات ہے جب انسان زندگی گزارتا ہے اور اس کے ساتھی رہتے ہیں، غم بھی رہتا ہے، غصہ بھی رہتا ہے، رنج بھی رہتا ہے، بدنصیبی بھی رہتی ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ یہ چیزیں چلی رہتی ہیں. دنیا کی ریت ہی ایسی ہے. شاعر اس میں یہی فرماتے ہیں مایوسی، نا امیدی، یہ چیزیں انسان کو ساتھ لے کے جاتی ہیں. ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے، میری زندگی کے مہربان
مختلف رنگ کے آتے ہیں جو میری زندگی کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ میرا ساتھ دیتے رہیں گے. بس اتنا ہی، اس کی چند ہی اشعار تھے. انشاءاللہ کل دوسرے لیکچر میں کچھ اور باتیں ہوں گی. اللہ حافظ.